حي على الفلاح. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ زَالَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت
وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آمین یا رب العالمین۔ معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی رکو نمبر 3 سورۃ الیونس، سورہ یونس جو ہے، یونس، اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ میں آصف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ عبد الرشید بٹ صاحب جو کہ ہمارے مسلسل ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، انہیں ویڈیو آف کرنا نہیں آتا ہے تو انہیں ریموو نہیں کیا جانا چاہیے۔ وہ آرام سے سنتے ہیں اور ان کا مائک آف ہوتا ہے تو انہیں ریموو نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں آج ہم سورہ یونس جو ہے اس کا رکو نمبر 3، اس کی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک تلاوت کی، اور ان آیات کی مختصر سی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیے، ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی تفسیری تقاریر کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ اپنی تقاریر میں کہتے ہیں کہ میں نے تفسیر قرآن کے معاملے میں 3-4 لوگوں سے رہنمائی لی، 3-4 تفاسیر کو اپنا مرکز اور محور بنایا ہے۔ ایک ان میں سے امین حسن اصلاحی صاحب ہیں، مولانا مودودی ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، اور امام رازی کی تفاسیر ہیں، تفسیر رازی جسے کہتے ہیں، اور بڑا امپورٹنس وہ دیتے ہیں۔ امین حسن اصلاحی صاحب اور ان کے جو استاد تھے حمید الدین فراہی صاحب، جن کی ایک تفسیر جو ہے ایک جلد میں ہے، لیکن ان کی تفسیر بڑی تحقیقی تفسیر ہے، لغت کے حوالے سے اور باقی گرامیٹیکل جو بھی ایشوز ہیں اس حوالے سے ان کی بڑی زبردست تفسیر ہے۔ نظم قرآن کے حوالے سے ایک معیار مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کی رہنمائی میں اپنی تفسیر اس کو شائع کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی تقاریر ہے، اس کے بعد ان کی وہ تقاریر جو ہے منتقل کی گئی، وہ صفحہ کرتاس پر منتقل کی گئی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ یونس کے آغاز سے کے ساتھ قرآن مجید کی تیسری منزل شروع ہوتی ہے۔ ان نے گروپس گنوائے ہیں، ان نے کہا ہے کہ مکی مدنی سورتوں کے تیسرے گروپ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ یہاں سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ جو سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے سورۃ المومنون تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حجم کے اعتبار سے یہ طویل ترین منزل ہے قرآن مجید کی، اور
اس میں اس گروپ میں کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو مدنی صورتیں ہیں بعض مفسرین کے نزدیک، جیسے سورۃ الحجر اور سورۃ الحج کے بارے میں، یہ دونوں مدنیات میں سے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مکیات میں سے مطلب مکی صورت ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کا ایک نظم ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اسی سورہ یونس کا جو آپ نے اس کا تعارف بھی سنا ہے اور اس کے تو رکوع جو ہے اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب یہ چونکہ مکی صورت ہے اور اس مکی صورت میں دعوت، انذار، تبشیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس قدر نادان ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ کو پکارنے لگتا ہے، جب اس سے مصیبت ٹال دی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی دعا ہی نہیں کی تھی۔ غالباً اسی دوسرے رکوع میں جو ہے وہ بڑی زبردست آیت ہے، انسان کی نفسیات کی صحیح ترجمانی کرتی ہے وہ آیت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس انسان پر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب اس انسان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا بِجَنبِهِ، کروٹ بدلتے پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی ہم سے دعا کرتا ہے، اور او قاعدن او قائما، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے جو ہے ہم سے جو دعا کرتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ، اور جب ان سے اس مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے، ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدُعْنَا، ایسے چلتا ہے جیسے کبھی اس نے دعا ہی نہیں کی تھی، لَا ضُرٍّ مَسَّهُ، اس مصیبت کے متعلق جس مصیبت نے اسے چھوا، جس مصیبت اس پر آن پہنچی، اس کے متعلق ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی جو ہے وہ کبھی دعا ہی نہیں کی تھی۔ تو یہ انسان کی نفسیات ہے۔ اس سورہ یونس میں جا بجا جو ہے اس انسان کی نفسیات کو جو ہے سامنے لا کر انسان کو یاد دہانی کرائی گئی کہ ایک انسان تو کیوں بھول جاتا ہے اپنے رب کو، آخرکار تجھے اللہ کے سامنے جو ہے کھڑا ہوتا ہے۔ گویا مشرکین مکہ جو تھے وہاں پر قحط جو ہے وہ مطلب شروع ہوا تھا، وہاں کے لوگ فاقہ کشی کے شکار ہو چکے تھے، مر رہے تھے لوگ، بڑے بڑے چودھری لوگ جو مال و دولت سے لیس تھے، کھانے پینے کے بڑے سٹورز ان کے پاس موجود تھے، وہ سب ختم ہو چکے تھے، اور کبھی دیوتیوں کے پاس، دیوتاؤں کے پاس تھک گئے دعائیں کرتے کرتے، چڑھاوے چڑھاتے چڑھاتے، نظریں مانتے مانتے، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے اترنے نہیں۔ آخرکار جو ہے ابو سفیان جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابو سفیان جو کہ اس کے بعد صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے کٹر دشمن تھے، سردار تھے، لیڈر تھے کفار کے، مشرکین کے۔ وہ جاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے درخواست کرتے ہیں، یا محمد تیری قوم مر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہتے تھے، وہ تو سیدھا نام سے پکارتے تھے کہ تیری قوم مر رہی، فاقہ کشی کی شکار ہوتی ہے، باقی فلاں فلاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بارش برسنے لگی، ہر طرف سے جو ہے رویدگی جو ہے وہ ظاہر ہونے لگی، تو ان کے مال مویشی جو ہے دوبارہ سے وہ ہے کہ اٹھنے اور چلنے اور پھرنے لگے، خود جو ہے ان کی بھوکیں مٹ گئی اور وہ ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اسی چیز کو جو ہے لے کر یہ یاد دہانی کرائی گئی انسان کیا عجیب مخلوق ہے۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ٹل جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 21 جو ہے یہ ذرا ہم یہ خاص مشرکین مکہ کے متعلق ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں ہمیں آج کے معاشرے کو اور ہمیں اپنے آپ کو بھی جو ہے جانچنا چاہیے، یہ کوشش کرنی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، ازکنان ہم چکھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہم چکھاتے ہیں ناس لوگوں کو، رحمتن
جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء، کسی تکلیف کے بعد، مستہم، جو تکلیف ان کو پہنچی ہو، کسی تکلیف کے بعد وہ کہ اس تکلیف کو جب ہٹا دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے اذا لہم مکر، تو تب ان کے لیے کوئی بری چال ہوتی ہے تو فوراً ہی وہ کیا کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات کے متعلق سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری آیات کے متعلق مکر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل اللہ، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ تعالی اسرع، زیادہ تیز ہے، مکرن، تدبیر میں، ان رسولنا، بے شک ہمارے فرشتے، رسولنا، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں، منکر و نکیر لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو تم بری چالیں چلتے۔ تو دیکھیں پہلی امتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اہل مکہ پر بھی چھوٹی چھوٹی تکالیف جب آتی رہی ہیں، اور جیسے کہ روایات میں آیا ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، قحط کا معاملہ پڑ گیا، شدید تھا، ایسے حالات میں مشرکین مکہ کچھ نرم پڑ جاتے تھے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ بھی ایک حکمت کے تحت آتی ہے، اس کا مقصد انسانوں کو مایوس اور مجبور کرنا نہیں ہے۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مایوس بھی ہوتا ہے، مجبور بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے اسی نوعیت کی تخلیق کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو جب یہ کوئی بیماری دی جائے، کوئی مصیبت سے دوچار کیا جائے، کسی پریشانی میں ڈالا جائے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان دل نرم پڑ جائیں، یہ عاجزی اختیار کریں، یا اللہ کی طرف پلٹیں، یہ مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مشرکین مکہ کچھ نرم پڑ جاتے تھے جب اس قسم کی مصیبت اور اس قسم کی پریشانی آتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آس پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے، سنتے تھے، بڑی ہمدردانہ باتیں کیا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نرمی ذرا آ جاتی تھی۔ لیکن جو ہی وہ تکلیف رفع ہو جاتی تھی، وہ تکلیف ختم ہو جاتی تھی، وہ پھر سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کرنا شروع کرتے تھے۔ تو اس آیت میں وہی بتلایا گیا کہ جب مصیبت ختم ہو گئی، پھر دوبارہ سے ہماری آیات کے خلاف، نبی کے خلاف، رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف ان نے سازشیں کرنا شروع کر دی، مکر کرنا شروع کر دیا، چال بازیاں کرنی شروع کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیتے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کو چلانے میں ان سے زیادہ تیز ہے، کہیں زیادہ تیز ہے، اس کا کوئی اندازہ تو نہیں کر سکتے ہیں، یہ کہیں زیادہ تیز ہے۔ اور ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کا احتساب ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا کل آخرت میں، ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ وارن کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں لفظ مکر استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ کے لیے، لیکن جب بھی مکر اللہ کی نسبت سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے شر والا مکر، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں تدبیر کا معنی اور مفہوم نکلتا ہے، اس میں انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو منکرین حق جو ہوتے ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، جب مکر ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر یہی سازش، ہٹ درمی، چال بازیاں، جو منفی جو انسانی رویہ ہے اس پر جو ہے اس کا انطباق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے پازیٹیو، انسانوں کے حق میں ہوتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اس تدبیر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسانوں پر ظلم کرے، وما ظلمہم، بلکہ یہ انسان خود ہے جو اپنے آپ پر ظلم ڈھاتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے بڑی اہم آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
هو الذی یسیرکم فی البر، وہی اللہ کی ذات ہے جو چلاتا ہے، یسیرکم جو چلاتا ہے تمہیں، یسیرکم وہ چلاتا ہے تمہیں، الذی پہلے آیا جو چلاتا ہے تمہیں، فی البری خشکی میں، والبحری اور سمندر میں۔ زمین پر چلنے کے قابل تم اس لیے ہوتے ہو کیونکہ اللہ چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تم زمین پر ٹک نہیں سکتے، تم زمین پر ایک قدم نہیں چل سکتے تھے۔ یہ جو گریویٹیشنل پل جو ہے یا فرکشن ایٹسٹرا واٹ ایور جو بھی ہے، جو بھی طبعی قوانین ہیں، جو بھی نیچرل لاز ہیں جن کے تحت انسان ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ایک قدم پیچھے آتا ہے، کبھی ادھر کو گھومتا ہے، کبھی ادھر کو گھومتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، کبھی آہستہ چلتا ہے، کبھی چھلانگیں مارتا ہے، تو ان قوانین جو ہے یونیورس جو نیچرل لاز ہے ان میں کوئی تبدل نہیں واقع ہوتا ہے، کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا ہے، اور انہی کی مدد سے انسان یہ سب کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کی منشا ہے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے یا کوئی بھی پتھر ہے، سیب ہے، نیچے گرتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ گریویٹیشنل پل ہے۔ یہ گریویٹیشنل پل کیا چیز ہے؟ سائنس ابھی اس کا تجزیہ نہیں کر پائی ہے، یہ اسٹل اٹس اے لا آف گریویٹیشن، لیکن ایکسپیریمنٹلی اس کو پروو کر رہی ہے انسان کہ ہاں جی کوئی چیز ہم نے اٹھائی ڈال دی نیچے، انسان نے بتایا یہ گریویٹیشنل پل۔ لیکن یہ گریویٹیشنل پل کیا ہے؟ یہ طاقت اور یہ قوت کیا ہے؟ یہ طاقت اور قوت جو ہے یہ سب اللہ کی منشا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہو رہا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہو۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے کے قابل ہم اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ زمین کے پاس گریویٹیشنل پل ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، تبھی ہم چلتے ہیں۔ اسی اللہ کی منشا کا نام ہم نے سائنس نے جو ہے گریویٹیشنل پل رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے زمین پر پھر بری والبحری۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ چاند پہ جائیں گے یا اسپیس میں جائیں گے، چاند پہ گریویٹیشنل پل بہت کم ہے، وہاں پر انسان نیچے جو اس کی سطح ہے اس پہ ٹھہر نہیں سکتا ہے، وہ ہوا میں لٹکتا رہتا ہے، ہوا تو ہے نہیں وہاں پر، وہ لٹکتا رہتا ہے، یہاں کی طرف بھی چلتا ہے، وہاں کی طرف بھی چل سکتا ہے۔ اسپیس میں بھی ایسا معاملہ ہے، وہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم وہاں پر چلو جس طرح زمین پہ چل سکتے ہو، لیکن اللہ کی یہاں منشا ہے تمہیں زمین میں رہنا ہے، تمہیں بہت سے کاروبار کرنے ہیں، اپنی زندگی کو چلانا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولیات رکھی ہیں، اس کی منشا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باہر میں بھی، بحر جسے کہتے ہیں، سمندر میں بھی چلانا جو ہے اللہ کا کام ہے۔ یہ سمندروں اور زمینوں کو مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے۔ آپ کشتیاں چلاتے ہیں، بڑے بڑے سمندری جہاز جو ہے سمندر میں چلتے ہیں، کس قانون کے تحت؟ کس نیچرل لا کے تحت؟ سائنس کہتی ہے کہ بایونسی ہے، لا آف بایونسی جس نام دیا گیا۔ یہاں پر لا آف گریویٹیشن کا سارا ایفیکٹ ہے، وہاں پر لا آف بایونسی ہے۔ اب سائنس نے سمجھا وہ جو اللہ کی منشا ہے، انسان تو ظاہر سی بات ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے محدود پیدا کیا ہے، جتنی ذہانت اور جتنی فطانت اسے عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی کے مطابق جو ہے کام چلا سکتا ہے۔ کسی میں زیادہ ذہانت و فطانت ڈال دی، آئنسٹائن بن گیا، کسی میں کم ڈال دی، کچھ اور مطلب جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت کم ذہین لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور سوچنے اور دیکھنے اور پکنے کی جو ہے صلاحیت زیادہ عطا کی ہوتی ہے۔ تو اس سائنس کہتی ہے کہ بایونسی ہے، لا آف بایونسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی منشا ہے، اسی کا نام انہوں نے لا آف بایونسی۔ لیکن سائنس کے چکر میں پڑھ کر اکثریت مغربی ورلڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکاری ہو گئی۔ وہاں سے پتا چلتا ہے کہ انسان کتنا جلد باز ہے، انسان کتنا محدود نظر رکھنے والی شے۔ یہ قرآن ہی ہے جس کو پڑھ کے انسان کی آنکھیں کھلتی ہے، انسان کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اس قرآن کو نہیں پڑھتا ہے نا، تو انسان کے جیب میں جب 4 پیسے آتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ اب اللہ نے اسے ذہین بنایا ہے، اس ذہانت کے بلبوتے پر اس نے کوئی کام جو ہے سر انجام دیا، کسی ایگزام میں
کوالیفائی کیا، کوئی اچھا مرتبہ اور کوئی اسے مقام مل جاتا ہے، وہ گمنڈ اور تکبر اور استکبار کا شکار. جو بھی اسے ذہانت کے بلبوتے پہ کوئی شے حاصل ہوتی ہے اس کو سمجھتا ہے کہ وہ میں نے حاصل کی ہے، میں ہی ہوں. یہ استکبار، کتنا کم ظرف ہے یہ انسان. لیکن یہ ساری کم ظرفی جو ہے اس کی دور ہوگی جب وہ قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا. اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا تھا، کسی نے میسیج بھی لکھا تھا، میں بھول گیا لیکن اکثر میں پڑھتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ. اگر کوئی پڑھے گا بھی نہیں، کوئی اس سے گناہ نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نے پورے شرق و غرب کے فلسفوں کا مطالعہ کیا، پوری کتابیں پڑھ لی، سننے میں آیا، میں نے خود پڑھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے تصریحات، سوال کیا گیا ہے. 6 سال مسلسل مولانا مودودی نے ایک کمرے میں رہ کر جو ہے وہ پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے. تو وہ لکھتے ہیں اپنی اس تفسیر کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کہ جب میں نے مغربی فلاسفہ جو ہے، فلاسفرز جو ہیں، ان کی ساری فلسفوں کو پڑھا، جو بھی اویلیبل فلسفیز اس وقت تھی، کانٹ کو پڑھا، روسو کو پڑھا، مارکس کو پڑھا، اینجل کو پڑھا، یا دیگر جو بھی فلاسفرز ہیں، ان سب کو پڑھا جنہوں نے اپنا گلگلہ پوری دنیا میں اس وقت پیدا کیا تھا. کہتے ہیں کہ میں متاثر ہوا ان کے فلسفوں کو پڑھ کر. جیسے آج ہماری جو اسٹوڈنٹ جنریشن ہے یا کوئی بھی مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مارکس کو پڑھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے یہ بڑا ذہین آدمی تھا، اور واقعتاً بڑا ذہین آدمی تھا، جس کے متعلق علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ اگر اس کی ایک کتاب ہے داس کیپٹل، کہ اگر اس داس کیپٹل کے ساتھ مارکس کے دوسری بغل میں قرآن ہوتا اور ایک بغل میں داس کیپٹل ہوتی، وہ پختہ مسلمان تھا. مطلب علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب بڑا ذہین آدمی تھا، لیکن قرآن کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر جو ہے وہ ناکام ہوا. آخرت میں وہ ناکام ہے، اسلام کو نہیں سمجھ پایا کیونکہ قرآن کو نہیں سمجھتا. وہ ایک طرف چلے گیا تھیوریز پہ تھیوریز جو ہے، فلسفوں پہ فلسفے دیتا گیا، اور کچھ کیا گیا، ابھی وہ وقت نہیں ہے اس پہ بات کرنے. تو مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ میں نے ان سب کو پڑھا، پھر قرآن کا مطالعہ کیا. قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ سارے مغربی فلاسفرز مجھے بچے نظر آنے لگے. یہ ہے قرآن کا اعجاز. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، انسان کو جو بھی نعمت حاصل ہوگی وہ جلد بازی کے ذریعے سے استکبار اور تکبر نہیں کرے گا. وہ سمجھے گا یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس، اور اس میں مجھے خیانت نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کا مجھے صحیح استعمال کرنا ہے. آنکھ ہے، امانت ہے. خوبصورتی انسان کی ہے، یہ امانت ہے، اس کی مجھے حفاظت کرنی چاہیے. انسان کا جسم قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اللہ کی امانت ہے، مجھے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، مجھے اسے صحیح کاموں میں لگانا چاہیے. اللہ کی طرف سے جو بھی عطا کردہ انسان کو صلاحیت ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس ہی ہے، بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے، نعمت ہے، اس کو صحیح، اس کا صحیح مصرف ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے انہیں سکھایا جو ہے زمین پر چلنا اور بحر و بر میں جو ہے سیر و تفریح کرنا، یہ سب ہمارا کام ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا کنتم، جب ہوتے ہو تم فی الفلک کی کشتیوں میں جب تم سوار ہوتے ہو، وجرینا، اور وہ لے چلتی ہیں، بہم انہیں، ریحٍ طیبۃ، عمدہ ساتھ ہوا کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہے انہیں سواریوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ، عمدہ ہوا کے ساتھ، طیبۃ وفرح، وہ خوش ہوتے ہیں، بہا، اس کے ساتھ، جاءت، آ جاتی ہے ان کشتیوں پر، ریح، ہوا، شدید، آصف، شدید ہوا، سخت ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ صحیح ہوا ان کے ساتھ چلتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں موافق ہوا کے ساتھ. اور جب اچانک تیز ہوا کا جو ہے مطلب وہ لہر چل پڑتی ہے، وجاءہم الموج،
ہر طرف سے موجیں ان کی طرف جو ہے بڑھنے لگتی ہے، من کلی مکان ہر جگہ سے موجیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَظَنُّوا وہ خیال کرتے ہیں، أَنَّهُمْ أُحِيطُ بِهِمْ کہ وہ ان لہروں میں گھیر لیے گئے۔ محیط احاطہ کرنا، گویا کہ ان لہروں نے ہمارا احاطہ کر دیا ہے چاروں طرف۔ وہ جب ایسا محسوس کرتے ہیں ہر طرف سے، جیسے سمندر میں جو انسان گیا ہوگا اس کو وہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا، اور آج دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بھی اور ویڈیوز میں بھی کس طرح سے بڑی بڑی کئی میٹر جو ہے اونچی جو ہے وہ لہریں اٹھتی ہیں، اور سمندر کی بڑے بڑے جہاز جو ہے پلٹ جاتے ہیں، الٹ جاتے ہیں، سمندر میں دب جاتے ہیں، اور بڑی کشتیوں کا تو حال ہی نہیں ہے۔ کشتیاں تو جو ہے ایک ہی لہر میں جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ تو ہر طرف سے جب وہ پہاڑ جیسی لہریں دیکھتے ہیں ان کی طرف بڑھ کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب آخری وقت ان کا آن پہنچا ہے۔ اس وقت اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت کہتے ہیں دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو مختص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے اللہ کے، اپنے مذہب کو، اپنی اطاعت کو، یہاں پر دین سے مراد اطاعت۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، اگر تو نے، اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اگر تو نے ہمیں نہیں بچایا، من ہذہ اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ، اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے تم لازماً جو ہے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ من ہذہ لنکون، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین۔ جب وہ موت سامنے اپنی کھڑی دیکھتے ہیں، دیکھیں ایسے مشکل وقت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مشکل اوقات میں انسان کو ضرور اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اس وقت کسی دیوی اور کسی دیوتا کا کوئی خیال نہیں رہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو وہ بڑا واقعہ یاد ہوگا ابو جہل کا، کہ ان کے فرزند جو تھے، ابو جہل کے فرزند حضرت اکرمہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد وہ جہاز پر سوار ہوئے، چل پڑے، دور چل پڑے، بھاگنا شروع کر دیا۔ اب سمندری کشتی پر سوار تھے تو وہاں پر لہریں اٹھنا شروع ہو گئی، تو لہریں جب اس وقت جو ہے مشرکین وہاں پر موجود تھے، لیکن اس مصیبت کے گھڑی میں بھی انہیں نہ لات یاد آیا، نہ منات یاد آیا، نہ عزا یاد آ گیا، نہ حبل یاد آیا۔ انہوں نے مدد کے لیے پکارا صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا، سب اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ اور اسی لمحے جو ہے اکرمہ کو اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یار پچھلے کئی سالوں سے، کئی برسوں سے وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف تو ہمیں بلا رہے تھے، جس بات کا اظہار ہم اس کشتی میں بیٹھ کر اس مصیبت کے وقت کر رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ اس اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ تو وہ پلٹ کر آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اسلام قبول کیا، اور شرف صحابیت سے جو ہے وہ مشرف ہوئے۔ اور اسی کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کے زبردست مجاہد ثابت ہوئے، کئی جنگوں میں جو ہے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین جو تھے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ان کے خلاف پیش تھے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں جو ہے مشرکین مکہ کے خلاف۔ تو اس کے بعد والی آخری آیت، اس کے بعد ہم اپنا آج کا جو درس ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق۔ انسان کی وہ نفسیات پھر دوبارہ سے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جو خطرے کی گھڑی ٹل جاتی ہے، اب خطرے کی گھڑی جو ہے ایک مصیبت آئی، اس میں سے بعض خوش قسمت لوگوں نے اسلام قبول کیا، یا بعض خوش قسمت کو لوگ جو ہے اللہ کی طرف پلٹ آئے، پھر دوبارہ سے جو ہے نافرمانیاں کرنا شروع نہیں کر دی۔ لیکن اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کورونا وائرس آیا، ادھر امریکہ کے نیو یارک شہر میں جو ہے لوگوں نے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جاہل ان پڑھ لوگ، جنہوں نے دیوی دیوتاؤں اور پتہ نہیں جانوروں تک سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے،
دے ڈونٹ نو. جانتے بھی ہوں گے. تعصب کی آنکھ، تعصب کی اینک نہیں، تعصب کی آنکھ. ایک تو اینک ہوتی ہے پردہ، لیکن پھر بھی انسان اس پہلے کوئی دیکھا ہوتا ہے، تصور کرتا ہے. تعصب کی آنکھ ہی بن چکی ہوتی ہے، نفرت کی آنکھ. خدا سے گویا کہ انہیں نفرت ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. مصیبت آئی، دعائیں کرنے لگے. پوری دنیا میں لوگ، پارلیمنٹس میں دعائیں شروع ہو گئی، لیکن یہ مصیبت بھی ٹل گئی. اللہ تعالیٰ کے خلاف پھر دوبارہ سے بغاوت کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ یہیں پر فرمایا ہے کہ پھر دوبارہ سے جو اللہ کے خلاف سرکشی اختیار کرتے ہیں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری اس بغاوت کا وبال تمہاری ہی اپنی جانوں پر آئے گا. متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اسے برت لو تھوڑے دیر کے لیے، پھر ہماری طرف تم سب کو پلٹ کے آنا ہے، رجوع کرنا ہے. ہم تم کو بدلا دیں گے تو دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے. تو وقت چلے گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.